نیشنل ایپیکس کمیٹی نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور انہیں ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ وہ 31 اکتوبر تک پاکستان کو چھوڑ جائیں، اس وگرنہ کو جاننے کے لیے دی جرنلسٹ میں ہمارے ساتھ ایز یوزول سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار محترمہ تمثیلہ چشتی صاحبہ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اس بڑے فیصلے کی کیا وجہ بنی اور یہ وگرنہ ہے کیا۔ جی تمثیلہ صاحبہ، آپ اس خبر کے حوالے سے ہمارے ویورز کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ نگران سیکٹر میں اس حوالے سے اتنا بڑا فیصلہ اور پھر اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت شکریہ خالد صاحب۔ نگران حکومت میں تو وہ ایسے فیصلے دیکھنے میں آ رہے ہیں جو ہماری باقاعدہ جمہوری حکومتیں ہیں وہ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکی، اور یہ اس حوالے سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد یہ جو غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان کے حوالے سے انہیں جو 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یقین کرے خالد صاحب کہ پاکستان میں کم از کم 50% جرائم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ اس کی تھوڑی سی میں تفصیل بتا دوں کہ جو نیشنل ایپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا تھا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی زیر صدارت، اور اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دوسرے سارے جو ہے سرکاری جو اعلیٰ ہمارے عسکری اور سیاسی عہدیدار ہیں انہوں نے شرکت کی تھی، اور اس میں یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور یہ تو ہم کافی دن سے سن رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، اور شاید ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں ذکر کیا تھا۔ افغانستان سے جب حملے ہو رہے تھے اس کے بعد سے یہ سلسلہ اس کی تھی، ایسی باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو میرا خیال یہ نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کافی عرصے بعد ہوا۔ نہیں ہوتا رہتا ہے جی ہوتا رہتا ہے۔ یہ مختلف ایپیکس کمیٹیاں ہیں نا، امن و امان کے حوالے سے ہے اور اس کے علاوہ معاشی اصلاحات کے حوالے سے ہے، لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ۔ اچھا، اس میں یقیناً یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور آپ نے جیسے بتایا کہ سیاسی حکومتیں اس حوالے سے گریز کرتی رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے نسل در نسل افغانی یہاں پہ موجود ہیں۔ اس میں ڈیفینیٹ سب سے زیادہ تو افغانیوں کے حوالے سے یا افغان سرحد کے حوالے سے جو کچھ بیسکلی یہ خالد صاحب یہ جو فیصلہ ہے نا یہ ہے ہی بنیادی طور پہ افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ جو نگران وزیر داخلہ ہیں انہوں نے سرفراز بگٹی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہی بتایا ہے کہ پاکستان میں 44 لاکھ افغانی ہیں، جن میں سے صرف 17,30,000 رجسٹرڈ ہیں، باقی تمام کے تمام غیر قانونی طور پہ مقیم ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سرحدوں پہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ہیں، یا جو دوسرے یعنی کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیکنگ کے بعد افغانیوں کو آنے دیں، وہ کس طرح انہیں آنے دیتے ہیں؟ یہاں کے بھی تو ظاہر ہے اب جیسے اسی سلسلے کی ایک کڑی تو نہیں ہے، لیکن جیسے نادرا کے جو تھے سربراہ ان کو بھی تبدیل کیا گیا، اور نادرا کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی خبریں تھیں کہ اس کے ملازمین یا اس کے اہلکار جو ہیں انوالو ہیں، جو فیملی ٹریز میں جو ہیں ان کو ایڈ کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے جب کسی کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستانی شہری ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں چاہے اس کے والدین افغانی ہوں یا جو بھی ہوں، تو ان کو کیسے آپ کریں گے؟ کیسے؟ نہیں، اس میں یہی ہوا ہے کہ اب جو یہ اسی نگران حکومت نہیں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ پرانی سابقہ حکومتوں پر تو افسوس ہوتا ہے، یہ نگران حکومت نے ہی اور جو جنرل عاصم منیر ہے ان کی سربراہی میں فوج کی جو اب کمان تبدیل ہوئی ہے، انہوں نے ساری تحقیقات کی ہیں، اور اس میں یہ شکایات تو کافی عرصے سے آ رہی تھیں، تو اسی میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہر تیسرے خاندان میں، خاص ہر تیسرے خاندان میں افغانی شامل کیے گئے ہیں فیملی ٹری میں۔ جی فیملی ٹری میں، اور اس فیملی کو انہیں پتہ ہی نہیں، یعنی کہ ہمیں بھی چیک کرنا پڑے گا۔ جی کرنا چاہیے، بلکہ اس پروگرام کے تھرو تو میں
سوری جو ہے سارے پاکستانیوں کو یہ درخواست کروں گی کہ آپ اپنا وہ شناختی کارڈ وہاں پہ ایڈ کر کے تو یہ چیک کریں کہ کہیں آپ کی فیملی ٹری میں کون کون سے لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں. اگر فیملی سے ہٹ کے ہیں تو اس پہ ظاہر ہے غور کرنا، اور اس کا نہ صرف غور کریں بلکہ بتائیں. کمپلینٹ ہونی چاہیے. کمپلینٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل کو کوئی اگر دہشت گردی کی واردات ہو گئی اور اس میں وہ افغانی ملوث ہوا تو وہ پورا خاندان پھنسے گا. لازمی بات ہے. اچھا یہ تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک زمانے میں جو ووٹرز تھے، ووٹرز لسٹیں بنتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ جناب آپ کا ووٹ تو کوئی کاسٹ کر گیا. ہاں جی. تو یہ جو ہے، یہ جو فیملی ٹریز میں افغانیوں کی شمولیت ہے، یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. اچھا مجھے یہ اس لیے بھی پریشانی والی بات ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ تو اب یعنی کمپیوٹرائزڈ ہے. بالکل. اس کے باوجود اگر اس کے اندر یہ جرم ہو رہا ہے تو باقی اس کے بعد پھر کسر کوئی نہیں رہ جاتی. کمپیوٹر کو بھی تو انسان ہی آپریٹ کرتے ہیں نا. لیکن دیکھیں کہ اگر آپ کا اور میرا کبھی نام کا الف بے بھی آگے پیچھے ہو جائے، جیسے کہ اکثر ایسے آتا ہے نا کہ کسی کے نام کے ساتھ مثال کے طور پہ درمیان میں محمد ہے اور بعد میں اس نے بڑی دقت ہوتی ہے جی اس کو ٹھیک کرانے میں. ٹھیک ہو گیا تو وہ ایک چیز کی وہ چیکنگ کرتے ہیں کہ اشتہار دیں، اس کے بعد چینج ہوگا، اچھے خاصے پیسے اس میں لگتے ہیں. یعنی عام پاکستانیوں کے لیے انہوں نے زندگیاں اتنی مشکل بنائی ہیں اور افغانیوں کو دھڑا دھڑ اس میں شامل کیے جا رہے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی انہوں نے جو جاتے جاتے اختیارات میں اضافہ کیا تھا تو کہیں یہ اسی پلاننگ کا حصہ تو نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ جو کچھ سیاسی حکومت نہیں کر پا رہی تھی اور ان کو لگتا تھا کہ یہ کام ہونے چاہیے، وہ سیاسی مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ظاہر ہے یہ جو اختیارات ہیں، ویسے تو نگران سیٹ اپ کا کام تو صرف الیکشن کروانا ہے، لیکن یہ جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور بڑا سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ نہیں دیکھیں وہ نظر بھی آ رہا ہے. اب نگران حکومت کے اقدامات لوگوں کو تو ظاہر ہے وہ نظر آ رہی ہوگی کہ بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیکن عملی طور پہ واقعی ہی اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسمگلنگ جو ڈالرز کی اسمگلنگ روکنے کی وجہ سے ڈالر تقریباً چند ہی دنوں میں کوئی 50-60 روپے سستا ہوا اور اس سطح پہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ حکومت کی ایکچوئل خواہش تھی کہ کم از کم اتنے پہ آئے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر جو افغانستان میں اسمگل ہوتا جا رہا تھا، سب سے زیادہ وہاں اسمگل ہو رہا تھا. صرف ڈالر نہیں جی، سب کچھ یہاں دوائیاں نہیں مل رہی. دیکھیں دوائیاں نہیں مل رہی، چینی وہاں جا رہی ہے، کھاد وہاں جا رہی ہے، اور وہ حملے بھی ادھر سے آ رہے ہیں. حملے بھی ادھر سے آ رہے ہیں. مطلب یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ نہ صرف ہمارے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے بلکہ یہاں پہ وہ جس طرح شامل ہو چکے ہیں، ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں، اس کے حوالے سے یقیناً جی بہت بڑا اقدام ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ 1 نومبر کے بعد اگلے 27 دن کے بعد 26-27 دن کے بعد نگران سیٹ اپ جو ہے اس حوالے سے کیا ایکشن لیتا ہے، کیونکہ اعلانات اور فیصلے تو بہت زیادہ ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور یہ بہت بڑا سخت فیصلہ ہے اور اس حوالے سے انہیں بہت کئی مرتبہ ایسا ذکر بھی ہوا کہ افغانیوں کو اس طرح نکالنا جانا چاہیے، جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے ان کو واپس بھیجنا چاہیے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ باتوں سے آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے، کاکڑ صاحب کی گورنمنٹ ہے، وہ اس فیصلے پہ عمل کر پائے گی؟ جی اس کا امکان لگ رہا ہے اور کافی لگ رہا ہے. اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اسمگلنگ کے حوالے سے کہا ہے نا کہ جو اسمگلنگ کرنے میں ملوث ہیں جو فوجی، ان کا کورٹ مارشل ہوگا اور انہیں جیل بھی بھجوایا جائے گا. دیکھیں اگر وہ اسمگلنگ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو یقیناً اس معاملے میں بھی ایکشن ہوگا کہ جو غیر قانونی مقیم ہے اگر انہیں واپس بھجوانے میں کسی قسم کی ہرڈل ڈالی جاتی ہے، یا وہاں سے افغانستان سے اب کوئی غیر قانونی آتا ہے مہاجر، یعنی مہاجر تو نہیں کہیں کہ کوئی افغانی آتا ہے، اگر اسے نہیں روکا جاتا تو ظاہر کورٹ مارشل ہوگا. اچھا، اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ تو بڑی خوشائند بات ہوگی. یقیناً یہ بڑی خوشائند ابھی تک تو فیصلہ ہے، اگر اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی. اس فیصلے کے جواب میں جیسے ہم نے تو بہت، پاکستان نے بہت اس کے احسانات ہیں افغانستان اور افغان قوم کے اوپر،
تو اس کے باوجود وہ جو وہاں سے ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جی جی اس فیصلے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خدا نہ خواستہ اس طرح کی کارروائیوں میں اضافہ ہوگا یا معاملہ کچھ کول ڈاؤن ہوگا اور کچھ حکومتی سطح پہ بھی وہ کچھ اس دونوں ملکوں کے درمیان؟ جی دیکھیں، یہ تو بات پکی ہے کہ افغان حکومت جو بھی کہے، افغان طالبان جو بھی کہیں، یہ پکی بات ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر ٹی ٹی پی کو جسے کہتے ہیں چھپائیں تو افغان طالبان نکلتے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز ہے، چاہے وہ جتنی مرضی وضاحتیں کریں، جو مرضی تردیدیں کریں۔ اور جہاں تک یہ آپ بات کریں نا کہ کیا اس کے نتیجے میں حملے، دیکھیں خیر صاحب، حملے تو ابھی بھی ہو رہے ہیں، انہوں نے باز نہیں آنا۔ اب پاکستان کے پاس موقع ہے صرف اور صرف ایک سمجھ لے کہ یہ اس حکومت، نگران حکومت کہہ لیں یا اگلی آنے والی حکومت، دونوں کے لیے یہ پاکستان کو بچانے کا آخری موقع ہے۔ یہ ایک طرح سے پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہے، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اس کو معاشی طور پہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ میں بھی ملوث ہیں وہ، ہر طرح کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، مطلب امن و امان کے حوالے سے تو جو ایشوز ہیں ہی ہیں، لیکن جو ملکی معیشت کے ساتھ ظاہر ہے اسمگلنگ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ نہ صرف معیشت، دیکھیں منشیات، یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان نے آ کے وہاں پہ منشیات کی جو ہے وہ روک دیا۔ افغانستان کے بارڈر ایریا میں ابھی بھی جو منشیات ہیں ان کی کاشت بہت بڑا بزنس ہے جی، بہت بڑا بزنس ہے، اسی سے اس میں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ادھر بھجواتے ہیں اور پھر یہاں سے وہ روٹ بنتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ویورز، ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ نگران سیٹ اپ کو اگر اتنے بڑے فیصلے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت بھی دے کہ وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کر سکیں اور نہ صرف ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنایا جا سکے بیرونی حملہ آوروں سے، بلکہ جو ملک کے اندر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی ہیں ان کو بھی اگر نکالنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس طرح ملک پر جو اضافی بوجھ ہے وہ بھی کم ہوگا، ملک کے وسائل جو ہیں ملک کے لوگوں کے اوپر استعمال ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور جو اسمگلنگ سمیت منشیات جس کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا اس سے بھی چھٹکارا مل سکے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دی جرنلسٹ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔